ادیب و شاعر شناسی حیات اقبال بمطابق کلیات اقبال پارٹ 2۔ گزشتہ قسط اس شعر پہ ختم ہوئی تھی کہ والدائے مرحوم کی یاد میں جو مرثیہ لکھا گیا تھا اقبال کی جانب سے، اس کا یہ شعر: کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نور رستہ اس گھر کی نگہ بانی کرے۔ سن 1915 عیسوی کے وسط میں اسرار خودی شائع ہوئی، جبکہ رموز بے خودی سن 1917 عیسوی کے اواخر میں مکمل ہوئی۔ اقبال کا تصور خودی ان مثنیوں میں نہایت وضاحت اور جامعیت کے ساتھ سامنے آیا۔ بعض حلقوں میں کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئی، مگر تاریخ نے ان کا ازالہ کر دیا۔ ان دونوں مثنویوں نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کے طرز احساس کو بدل کر رکھ دیا۔ مشہور مستشرق ڈاکٹر نکلسن نے اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کیا، جو سن 1920 عیسوی میں لندن سے شائع ہوا۔ اس ترجمے کی اشاعت کے بعد کئی مغربی ادیبوں نے مثنوی پر تبصرے کیے۔ مشہور امریکی ادیب اور نقاد ہربرٹ ریڈ کا تبصرہ نیو ایج میں چھپا۔ انہوں نے اقبال کا موازنہ امریکی فلسفی شاعر والٹ وائٹمین سے کرتے ہوئے لکھا کہ اس مثنوی نے ہندوستان کے مسلم نوجوانوں کے خیالات میں ایک قیامت برپا کر دی۔ ایک ہندی مسلمان نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اقبال ہم میں مسیحا بن کر نمودار ہوا ہے، جس نے مردہ اجسام میں حیات تازہ کی لہر دوڑا دی ہے۔ اقبال کی نکتہ آفرینی اور علم نے افکار کی گوناگونی سے وحدت ایمانی پیدا کی ہے، اور ایک ایسی منطق کو جو محض مکتبوں اور مدرسوں کے طلباء تک محدود تھی، ایک عالمگیر پیغام کی صورت دے کر دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے انسان کامل کے خیال کی صداقت کا ادراک نیٹشے اور وائٹمن کے مقابلے میں زیادہ وثوق سے کیا۔ یورپ میں جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، اس کے اثرات ہندوستان میں بھی نمایاں ہوئے۔ انگریزی حکومت کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا، جو جنگ کے خاتمے کے بعد بھی برقرار رہا۔ انگریزی حکومت کے خلاف تحریکوں نے زور پکڑ لیا تھا۔ 13 اپریل سن 1919 عیسوی کو امرتسر شہر کے جلیاں والا باغ میں ایک احتجاجی جلسہ کیا گیا۔ رسوائے زمانہ جنرل ڈائر نے لوگوں کو گھیرے میں لے کر اندھا دھند فائرنگ کروائی اور سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گو کہ اقبال نے اس زمانے میں خانہ نشینی اختیار کر رکھی تھی، لیکن اس حادثے کی دھمک نے ان کے دل سے آہ نکالی۔ انہوں نے مرنے والوں کی یاد میں اشعار کہے: ہر زائر چمن سے یہ کہتی ہے خاک پاک، ہر زائر چمن سے یہ کہتی ہے خاک پاک، غافل نہ رہے جہاں میں گردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خون شہیداں سے اس کا تخم، سینچا گیا ہے خون شہیداں سے اس کا تخم، تو آنسوؤں کا بخل نہ کر اس نہال سے۔ عبد المجید سالک صاحب اپنی کتاب ذکر اقبال میں تحریر کرتے ہیں: اب پورا ملک بلا امتیاز مذہب و ملت احتجاج اور تنفر کا ہنگامہ زار بن رہا تھا۔ مسلمانوں کے دلوں پر جلیاں والا باغ اور پنجاب کے مظالم سے بھی زیادہ گہرا چرکا ترقی شخص سے لگ چکا تھا، جس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ ترکان آل عثمان کی آزادی و خود مختاری خاک میں ملا دی جائے گی۔ خلافت اسلامیہ کی مسند کے گرد فرنگی گدھ منڈلا رہے تھے۔ اسی سال ستمبر کے مہینے میں مولانا محمد علی جوہر 4 سالہ
نظر بندی کاٹ کر آل انڈیا مسلم کانفرنس کے اس مشہور احتجاجی جلسے میں شرکت کے لیے لکھنؤ پہنچے، جس میں خلافت کا کانفرنس کا قیام عمل میں آیا۔ خلافت کانفرنس کی تشکیل سے مسلمانوں نے بڑی امیدیں باندھ رکھی تھیں، مگر بدقسمتی سے آگے چل کر اس نے کانگریس سے اتحاد کر لیا اور اس کے لیڈروں نے گاندھی جی کو اپنا قائد مان لیا۔ اقبال صوبائی خلافت کمیٹی کے رکن تھے، لیکن حالات کے اس تبدیلی کے سبب قائدین خلافت سے ان کے شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ وجہ اختلاف دو باتیں تھیں۔ اول یہ کہ اقبال اس حق میں نہ تھے کہ خلافت وفد مذاکرات کے لیے انگلستان جائے، وہ اسے انگریز کی چال سمجھتے تھے۔ دوم یہ کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر عدم تعاون کی تحریک چلانے کو مسلمانوں کے لیے مضر خیال کرتے تھے، کیونکہ کسی قابل قبول ہندو مسلم معاہدے کے بغیر محض انگریز دشمنی کی مشترکہ بنیاد پر متحدہ قومیت کا ناقص تصور مسلمانوں کی جداگانہ ملی حیثیت کو ختم کر دے گا۔ یہ اختلافات حل نہ ہوئے تو اقبال صوبائی خلافت کمیٹی سے الگ ہو گئے۔ اقبال کی بصیرت نے بھانپ لیا تھا کہ خود خلافت عثمانیہ کا مستقبل مخدوش ہے، لہٰذا مسلمان اقوام کے ملی اتحاد کی بنیاد اس کی بجائے کسی اور اصول پر رکھنی چاہیے۔ 16 اپریل سن 1922 عیسوی کو انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں اقبال نے اپنی طویل نظم خضر راہ سنائی۔ عبد المجید سالک وہاں بھی موجود تھے، اور عبد المجید سالک صاحب لکھتے ہیں کہ ایک تو اس نظم میں اقبال کے شاعرانہ تخیل اور بدیع اسلوب کا جمال پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر تھا، اور ایک ایک شعر پر ارباب ذوق سلیم وجد کر رہے تھے۔ دوسری اس میں علامہ نے جنگ عظیم کے سلسلے میں فاتحہ اقوام کی دھاندلی، ان کی ابلیسانہ سیاست، سرمایہ دار کی عیاری، مزدوروں کی بیداری، عالم اسلام خصوصاً ترخان آل عثمان کی بے دست و پائی پر مؤثر اور بلیغ تبصرہ کیا ہے، اور اسی سلسلے میں نسلی قومیت اور امتیاز، رنگ و خون کے خیالات پر بھرپور چوٹ کی ہے۔ اقبال کی پوری شاعری پر ایک نعتیہ فضا چھائی ہوئی ہے۔ ان کا اپنا بھی یہی حال تھا۔ ان کی پوری شخصیت کی سمائی اگر کسی ایک لقب میں ہو سکتی ہے تو وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب اقدس سے ایک نسبت خاص عطا ہوئی تھی۔ جنوری سن 1920 عیسوی کا کوئی دن تھا، انہیں ایک خط ملا جس میں لکھنے والے کا نام پتہ ندارت تھا۔ لکھا تھا کہ نبی کریم کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگہ ہے جس کی تمہیں کچھ خبر نہیں۔ اگر تم فلاں وظیفہ پڑھا کرو تو تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ بھی خط میں درج تھا۔ چونکہ خط بھیجنے والے نے اپنا نام تک نہیں لکھا تھا، لہٰذا اقبال نے اسے کسی کی دل لگی جانا اور اس بشارت پر کان نہ دھرا۔ کچھ دن تک وہ خط پڑا رہا، بعد میں ادھر ادھر ہو گیا۔ ابھی 4 ماہ گزرے تھے کہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جسے اقبال نے اپنے صاحب اسرار والد کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ پرسوں کا ذکر ہے کہ کشمیر سے ایک پیر زادہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال کی ہوگی۔ شکل سے شرافت کے آثار معلوم ہوتے تھے، گفتگو سے ہوشیار، سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا تھا، مگر بیشتر اس کے کہ وہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے، مجھ کو دیکھ کر بے اختیار زار و قطار رونے لگا۔ میں نے سمجھا کہ شاید مصیبت زدہ ہے اور مجھ سے کوئی مدد مانگتا ہے۔ استفسار حال کیا تو کہنے لگا کہ کسی مدد کی ضرورت نہیں، مجھ پر خدا کا بڑا فضل ہے، میرے بزرگوں نے خدا کی ملازمت کی اور میں ان کی پینشن کھا رہا۔ رونے کی وجہ خوشی ہے نہ غم؟ مفصل کیفیت پوچھنے پر اس نے کہا کہ نوگام میں جو میرا گاؤں سری نگر کے قریب ہے، میں نے عالم کشف میں نبی کریم کا دربار دیکھا۔ صف نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو حضور سرور کائنات نے پوچھا کہ محمد اقبال آیا ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ محفل میں نہیں تھا۔
اس پر ایک بزرگ کو اقبال کے بلانے کے واسطے بھیجا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور رنگ گورا تھا، مع ان بزرگ کے صف نماز میں داخل ہو کر حضور سرور کائنات کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ کی شکل سے واقف نہ تھا، نہ معلوم تھا۔ کشمیر میں ایک بزرگ نجم الدین صاحب ہیں، جن کے پاس جا کر میں نے یہ سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی۔ وہ آپ کو آپ کی تحریروں کے ذریعے جانتے ہیں، گو انہوں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس دن سے میں نے ارادہ کیا کہ لاہور جا کر آپ سے ملوں گا، سو محض آپ کی ملاقات کی خاطر میں کشمیر سے سفر شروع کر کے یہاں پر آیا ہوں، اور آپ کو دیکھ کر مجھے بھی اختیار رونا اس واسطے آیا کہ مجھ پر میرے کشف کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ جو شکل آپ کی میں نے حالت کشف میں دیکھی اس سے سرے فرق نہ تھا۔ اس ماجرے کو سن کر مجھ کو معاون وہ غمنام خط یاد آیا جس کا ذکر میں نے اس خط کی ابتدا میں کیا ہے۔ مجھے سخت ندامت ہو رہی ہے اور روح نہایت کرب و اضطراب کی حالت میں ہے کہ میں نے کیوں وہ خط ضائع کر دیا۔ اب مجھ کو وظیفہ یاد نہیں جو اس خط میں لکھا تھا۔ آپ مہربانی کر کے اس مشکل کا کوئی علاج بتائیں، کیونکہ پیرزادہ صاحب کہتے تھے کہ آپ کے متعلق میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ 1 جنوری سن 1923 عیسوی کو اقبال کو سر کا خطاب ملا۔ ان کے پرانے دوست میر غلام بھیک نیرنگ نے اندیشہ ظاہر کیا کہ آپ شاید آزادی اظہار سے کام نہ لے سکیں، تو اقبال نے جواب میں تحریر کیا، میں آپ کو اس اعزاز کی اطلاع خود دیتا، مگر جس دنیا کے میں اور آپ رہنے والے ہیں اس دنیا میں اس قسم کے واقعات احساس سے فروغ تر ہے۔ سینکڑوں خطوط اور تار آئے اور آ رہے ہیں، اور مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو کیوں گرا قدر جانتے ہیں۔ باقی رہا وہ خطرہ جس کا آپ کے قلب کو احساس ہوا ہے، سو قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری اور آبرو ہے، اور قسم ہے اس بزرگ و برتر وجود صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی وجہ سے مجھے خدا پر ایمان نصیب ہوا اور مسلمان کہلاتا ہوں۔ دنیا کی کوئی قوت مجھے حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتی انشاءاللہ۔ 30 مارچ سن 1923 عیسوی کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے اپنی معروف نظم طلوع اسلام پڑھی۔ یہ نظم یونانیوں پر ترکوں کی فتح کے موقع پر لکھی گئی تھی۔ نظم کیا ہے؟ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا پیغام۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور خیرا خوابی۔ مئی سن 1923 عیسوی میں پیام مشرق شائع ہوئی۔ اس کی غایت خود اقبال یوں بیان کرتے ہیں، پیام مشرق کی تصنیف کا محرک جرمن حکیم حیات گوئٹے کا مغربی دیوان ہے۔ اس کا مدعا زیادہ تر ان اخلاقی، مذہبی اور ملی حقائق کو پیش نظر لانا ہے جن کا تعلق افرود و اقوام کی باطنی تربیت سے ہے۔ اس سے 100 سال بیشتر کی جرمنی اور مشرق کی موجودہ حالت میں کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقوام عالم کا باطنی اضطراب جس اہمیت کا صحیح اندازہ ہم محض اس لیے نہیں لگا سکتے کہ خود اس اضطراب سے متاثر ہیں، ایک بہت بڑے روحانی اور تمدنی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ یورپ کی جنگ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کو قریباً ہر پہلو سے فنا کر دیا ہے، اور اب تہذیب و تمدن کی خاکستر سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے، جس کا ایک دھندلا سا خاکہ ہمیں حکیم آئنسٹائن اور برگساں کی تصانیف میں ملتا ہے۔ مشرق اور بالخصوص اسلامی مشرق نے صدیوں کی مسلسل نیند کے بعد آنکھ کھولی ہے، مگر اقوام مشرق کو یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ اپنے حوالی میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ پہلے اس کی اندرونی گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو۔
اور کوئی نئی دنیا خارجی وجود اختیار نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا وجود پہلے انسانوں کے ضمیر میں متشکل نہ ہو۔ اقبال کے فارسی مجموع میں فکری اعتبار سے جاوید نامہ اور جمالیاتی لحاظ سے زبور عجم ایک امتیازی شان رکھتے ہیں، تاہم پیام مشرق کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ اس میں فلسفیانہ فکر اور شاعری جمالیات اپنی اپنی انتہا کو پہنچ کر ایک ہو گئے ہیں۔ اس کتاب میں اقبال کی بہترین فارسی نظمیں شامل ہیں، مثلاً تسخیر فطرت، نوائے وقت، حیات جاوید، فصل بہار، افخار انجم، سرود انجم، محاورۂ مابین، خدا و انسان، ان تنہائی، شبنم، جوئے آفتاب، نوائے مزدور وغیرہ۔ رباعیاں اور غزلیں ان کے علاوہ ہیں۔ فارسی شاعری کے کچھ مجموعے آ گئے تو احباب کا تقاضا ہوا کہ اردو کلام کا مجموعہ بھی آنا چاہیے، لیکن اس اصرار کی پذیرائی خاصی دیر سے ہوئی، کیونکہ اقبال اپنی اردو نظموں پر نظر ثانی کرنا چاہتے تھے جس کا انہیں وقت نہیں ملتا۔ آخر سن 1924 عیسوی میں پہلے اردو مجموعے بانگ درا کی اشاعت کی نوبت آئی۔ اقبال کے فکری و فنی ارتقاء کی تفہیم کے لیے بانگ درا کی ایک امتیازی شان ہے۔ اس کے دبیچے میں سر شیخ عبد القادر لکھتے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ آخر اب شائقین کلام اردو کی یہ دیرینہ خواہش برائی اور اقبال کی اردو نظموں کا مجموعہ شائع ہوتا ہے جو 292 صفحوں پر مشتمل ہے اور 3 حصوں پر منقسم ہے۔ حصہ اول میں 1905 عیسوی تک کی نظمیں ہیں، حصہ دوم میں 1905 عیسوی سے لے کے 1908 عیسوی تک کی نظمیں ہیں، اور حصہ سوم میں 1908 عیسوی سے لے کر آج تک کا اردو کلام ہے۔ یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں آج تک کوئی ایسی کتاب اشعار کی موجود نہیں ہے جس میں خیالات کی یہ فراوانی ہو اور اس قدر مطالب و معانی یکجا ہوں، اور کیوں نہ ایک صدی کے چہارم حصے کے مطالعے اور تجربے اور مشاہدے کا نچوڑ اور سیر و سیاحت کا نتیجہ ہے۔ غزلوں کے علاوہ بانگ درا میں خفتگان خاک سے استفسار، تصویر درد، گورستان شاہی، شکوہ، جواب پہ شکوہ، بزم انجم، شمع اور شاعر، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا، والدہ مرحومہ کی یاد میں، خضر راہ اور طلوع اسلام ایسی مشہور نظمیں بھی شامل ہیں۔ اقبال نے بچوں کے لیے کچھ نظمیں لکھی تھی، وہ سب کی سب اس مجموعے کلام میں آ گئی ہیں۔ خلافت کا کانفرنس نے بر عظیم کے مسلمانوں کے جذبات ابھار کر انہیں اس طرح اپنی گرفت میں لے رکھا تھا کہ مسلم لیگ کا وجود آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ سن 1924 عیسوی میں قائد اعظم محمد علی جناح کی لگاتار کوششوں سے اس کا احیاء ہوا۔ ادھر پنجاب میں بھی مسلم سیاست بہر ان کا شکار ہو رہی تھی۔ مسلمانوں کے اندر شہری اور دیہاتی کا جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا، جس نے یونینسٹ پارٹی کو جنم دیا۔ سن 1923 عیسوی کے صوبائی انتخابات کے موقع پر اقبال صاحب سے اصرار کیا گیا کہ مجلس قانون ساز کا الیکشن لڑیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ ان کے قریبی دوست میاں عبدالعزیز بیرسٹر اسی حلقے سے اپنی امیدواری کا اعلان کر چکے تھے جو اقبال کے لیے تجویز کیا جا رہا تھا۔ اقبال حسب معمول وکالت میں مصروف تھے کہ سن 1926 عیسوی آ گیا۔ اس سال مجلس قانون ساز پنجاب کے دوبارہ انتخاب ہونے والے تھے۔ دوستوں نے پھر زور ڈالا۔ اس مرتبہ میاں عبدالعزیز نے بھی کہہ دیا کہ وہ اقبال کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں بلکہ ان کی مدد کریں گے۔ اس بار اقبال مان گئے۔ امیدواری کا باقاعدہ اعلان چھاپ دیا گیا۔ الیکشن ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اقبال ہی کو کامیاب ہونا تھا۔ کونسل کے اندر یونینسٹ پارٹی اکثریت میں تھی۔ اس کی قوت کو مسلمانوں کے قومی مفاد میں استعمال کرنے کے لیے اقبال یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے، مگر جب
اس جماعت کی ناقابل اصلاح خرابیاں مشاہدے میں آئی تو اقبال نے علیحدگی اختیار کر لی، باقی مدت ایک تنہا رکن کی حیثیت سے گزار دی۔ اسی سال پنجاب کے صوبائی مسلم لیگ کے سیکریٹری بنائے گئے، جس سے برعظیم کی مسلم سیاست کا دروازہ ان پر کھل گیا۔ اب اقبال عملی سیاست کے میدان میں قدم رکھ چکے تھے۔ ہندوؤں کی طرف سے شدھی اور سنگٹھن کی رسوائے زمانہ تحریکوں کا زور تھا، جس کی وجہ سے قدم قدم پر ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے۔ ان فتنوں کا تدارک کرنے کے لیے مسلمانوں میں بھی مختلف تبلیغی مشن بنائے جا رہے تھے۔ غلام بھیک نیرنگ نے ایسی ہی ایک جماعت کی مدد کے لیے لکھا تو علامہ نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے تحریر کیا: میرے نزدیک تبلیغ اسلام کا کام اس وقت تمام کاموں پر مقدم ہے۔ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا مقصد سیاست سے محض آزادی اور اقتصادی بہبودی ہے اور حفاظت اسلام اس مقصد کا عنصر نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے قوم پرستوں کے رویے سے معلوم ہوتا ہے، تو مسلمان اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دیکھنے میں تو یہ سیدھے سادھے دو جملے ہیں، مگر علامہ کے اس ارشاد میں تحریک پاکستان کا جوہر سمایا ہوا ہے۔ جون سن 1927 عیسوی میں زبور عجم شائع ہوئی۔ مولانا غرامی سے کتاب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: میری کتاب زبور عجم ختم ہو گئی ہے، 1-2 روز تک کاتب کے ہاتھ میں جائے گی اور 15 دن کے اندر شائع ہو جائے گی۔ اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں انسان کا راز و نیاز خدا کے ساتھ ہے، دوسرے حصے میں آدم کے خیالات کے متعلق ہے، طرز دونوں کی غزلیات کے موافق یعنی الگ الگ غزل نما ٹکڑے ہیں، تیسرے حصے میں مثنوی گلشن راز ہے، محمود شبستری کے سوالوں کی جواب ہے۔ اس کا نام میں نے مثنوی گلشن راز جدید تجویز کیا ہے۔ چوتھے حصے میں ایک مثنوی ہے جس کا نام میں نے بندگی نامہ تجویز کیا ہے۔ مثنوی کا مضمون یہ ہے کہ غلامی کا اثر فنون لطیفہ مثلاً موسیقی و مصوری وغیرہ پر کیا ہوتا ہے۔ 2 جنوری سن 1929 عیسوی کو اقبال دہلی سے جنوبی ہند کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ وہاں الیات اسلامیہ کی نئی تشکیل کے موضوع پر مدراس اور پھر میسور، بنگلور اور حیدرآباد، دکن میں خطبات دیے۔ جنوری کے آخر میں لاہور واپس پہنچ گئے۔ یہ خطبات بعد ازاں 3 مزید خطبوں کے اضافے کے ساتھ مئی سن 1930 عیسوی میں 6 لیکچر آن دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے شائع ہوئے۔ سن 1929 عیسوی ہی میں افغانستان کے ساتھ اقبال کے عملی تعلق کی ابتدا ہوئی۔ 17 جنوری سن 1929 عیسوی کو بچہ حقہ نے امیر امان اللہ خان والی افغانستان کو ملک بدر کر کے کابل پر قبضہ کر لیا۔ پورا ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ آخر جنرل نادر خان بچہ شکا کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اقبال انہیں جانتے تھے۔ علامہ نے مختلف ذرائع سے ان کی مدد کی۔ جنرل نادر خان کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے اقبال نے برعظیم کے مسلمانوں کے ایک اپیل شائع کی، جسے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم بھی اس سے مخاطب ہیں۔ اس وقت اسلام کی 1000 مربع میل سرزمین اور لاکھوں فرزندان اسلام کی زندگی اور ہستی خطرے میں ہے، اور ایک دردمند اور غیور ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے مسلمانان ہند پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ افغانستان کو بعد فنا کے آخری تمانچے سے بچانے کے لیے جس قدر دلیرانہ کوشش بھی ممکن ہو کر گزرے۔ فلسطین میں یہودیوں کے بڑھتے ہوئے تشدد، غلبے اور خاص طور پر مسجد اقصی کے ایک حصے پر ان کے ناپاک قبضے کے خلاف ہندوستان بھر میں بھی مسلمانوں کے احتجاجی جلسے ہو رہے تھے۔ 7 ستمبر سن 1929 عیسوی کو اقبال کی صدارت میں ایسا ہی ایک عظیم الشان جلسہ ہوا۔ اقبال نے اپنے خطبے میں فرمایا: یہ بات قطعاً غلط ہے کہ مسلمانوں کا ضمیر حب وطن سے خالی ہے، البتہ یہ صحیح ہے کہ حب وطن کے علاوہ مسلمانوں کے دل میں محبت اسلام کا جذبہ بھی برابر موجود رہتا ہے،
اور یہ وہی جذبہ ہے جو ملت کے پریشان اور منتشر افراد کو اکٹھا کر دیتا ہے اور کر کے چھوڑے گا اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ 1914 عیسوی میں انگریز مدبروں نے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے یہودیوں کو اعلی کار بنایا، صہیونی تحریک کو فروغ دیا اور اپنی غرض کی تکمیل کے لیے جو ذرائع استعمال کیے ان میں ایک کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ یہودی مسجد اقصی کے ایک حصے کے مالکانہ تصرف کا دعویٰ کر رہے تھے۔ انہوں نے آتش فساد مشتعل کر رکھی ہے۔ مسلمان ان کی عورتیں اور بچے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اب حکومت برطانیہ نے فلسطین میں تحقیقات حالات کے لیے ایک کمیشن بھیجنا منظور کیا ہے، مگر میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس پر کوئی اعتماد نہیں۔ نومبر سن 1929 عیسوی کے آخری ہفتے میں اقبال علی گڑھ گئے اور مسلم یونیورسٹی میں اہلیات اسلامیہ کے سلسلے کے مزید 3 خطبات دیے۔ 17 اگست سن 1930 عیسوی کو اقبال کے والد شیخ نور محمد سیالکوٹ میں انتقال کر گئے۔ والدہ کی تاریخ رحلت اکبر آبادی نے نکالی تھی، مگر والد کا قطعہ تاریخ خود اقبال نے کہا اور لوح مزار پر کندہ کروایا۔ پدر مرشد اقبال عظیم عالم رفعت ما ہما رہرواں منزل ما ملک ابد حاطف از حضرت حق خواہست 2 تاریخ رحل آمد آواز عصر رحمت آگوش لحد۔ 1349 ہجری۔ مئی 1930 عیسوی میں تشکیل جدید اہلیات اسلامیہ کے سلسلے کے 6 انگریزی خطبات کا مجموعہ لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اب یہ کتاب 7 خطبات پر مشتمل ہے۔ 7واں خطبہ کیا مذہب ممکن ہے؟ انگلستان کی ارسٹاٹیلین سوسائٹی کی درخواست پر بعد میں لکھا گیا اور 1932 عیسوی میں انگلستان ہی میں پڑھا گیا تھا۔ عارفوں نے حقیقت کو بیان کرنے کے 2 طریق بتائے، عشقی اور عقلی۔ جن حضرات کے لیے ایمان بالغیب یعنی دین کے ابدی حقائق محسوس کی طرح یقینی ہو جاتے ہیں، وہ صاحبان عشق ہیں، چونکہ حسی اور تجربی امور میں منطقی اور عقلی استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی، لہذا اہل عشق کے واردات کے اظہار میں دلیل و برہان کی بجائے ماجرا اور حقائق کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ دوسری طرف انسانوں کا ایک بڑا طبقہ عصری تقاضوں کے تحت جینے اور سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ لوگ بدیہات کو بھی مروج علمی اور سائنسی طریقۂ نفی و اثبات کی مدد بلکہ سند کے بغیر سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ انہیں دین کے دائرۂ تخاطب میں داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے نفسیاتی اور ذہنی سانچوں میں کسی بڑی تبدیلی کی لا حاصل کوشش کرنے کی بجائے حقائق کو انہی کی سطح پر لا کر بیان کیا جائے۔ یہ کام ان عرفا کا ہے جو دین کی حقیقت اور غایت کے ساتھ اشیاء کی حقیقت اور غایت کا بھی تفصیلی عرفان رکھتے ہیں، اور وہ صاحبان عقل ہوتے ہیں۔ اب چونکہ الفاظ اپنے حقیقی معانی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا عقل کو محض ایک ذہنی قوت سمجھ لیا گیا ہے جو بس عالم محسوسات کی چیزوں کا تجزیہ کرنے تک محدود ہے، حالانکہ عقل اپنے درست مفہوم میں حقائق کی تفصیلی معرفت اور ان کے باہمی ربط کے انکشاف کا ایک بڑا وسیلہ ہے۔ اقبال کے ہاں یہ دونوں طریق کار فرما ہیں۔ ان کی شاعری طریق عشقی کی نمائندگی کرتی ہے اور خطبات طریق عقلی کی۔ خطبات کا بنیادی موضوع دین کے حقائق کو انسانی فکر اور تجربے کی زمانی خصوصیات اور اجتماعی نفسیات کے متغیر عوامل کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ اقبال کے خیال میں اس ضرورت کو ابتدائی اسلام میں بھی ملحوظ رکھا گیا تھا۔ سن 1930 عیسوی کا سال پاکستان اور اقبال دونوں حوالوں سے ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔
دسمبر کی 29ویں تاریخ کو الہ آباد کے شہر میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔ قائد اعظم پہلی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے ہوئے تھے۔ آپ کے ارشاد کے مطابق اس اجلاس کی صدارت اقبال کو کرنی تھی۔ یہی انہوں نے وہ تاریخ ساز خطبہ صدارت دیا جو خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر ایک آزاد مسلم ریاست کا ایک خاکہ پیش کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے دوسری گول میز کانفرنس میں اقبال کو بھی مدعو کیا۔ لندن جانے کے لیے 8 ستمبر سن 1931 عیسوی کو لاہور سے روانہ ہوئے۔ اگلی صبح دہلی پہنچے۔ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہزاروں کا مجمع استقبال کو موجود تھا۔ 10 ستمبر سن 1931 عیسوی کو بمبئی پہنچے۔ اگلے روز وہاں سے بحری جہاز کے ذریعے انگلستان کے لیے روانہ ہو گئے اور 27 ستمبر کو لندن پہنچ گئے۔ ویسے تو اقبال دوسری گول میز کانفرنس میں شریک ہونے گئے، مگر انگلستان میں ان کی علمی اور ادبی شہرت نے جو سیاسی شہرت سے کہیں بڑی ہوئی تھی، ان کی مصروفیات کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ کانفرنس کی ابتدا ہی سے کچھ ایسے آثار رونما ہونے لگے، اور شروع ہوئے تھے کہ اقبال بدل ہو گئے۔ کچھ اجلاسوں میں ایک انداز لا تعلقی کے ساتھ شریک رہے تھے، مگر جب کسی بھی مثبت نتیجے سے بالکل مایوسی ہو گئی تو بالآخر 19 نومبر سن 1931 عیسوی کو مسلمان وفد سے الگ ہو کر اس کانفرنس سے اعلانیہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب لندن میں ٹھہرنا بیکار تھا۔ مولانا غلام رسول مہر کو ساتھ لے کر 22 نومبر کی رات روم پہنچے۔ 3 دن ملاقاتوں اور تاریخی مقامات کی سیر میں گزرے۔ اقبال نے اٹلی کے حکمران میسولینی سے بھی ملاقات کی۔ 29 نومبر سن 1931 عیسوی کو اقبال اسکندریہ روانہ ہو گئے۔ 1 دسمبر کی صبح وہاں پہنچے۔ بندرگاہ پر کئی اصحاب استقبال کے لیے موجود تھے۔ اسی دن سحر کو قاہرہ کے لیے ٹرین پر سوار ہوئے اور شام ہوتے ہوتے قاہرہ پہنچ گئے۔ مصر کے چند روز قیام میں اقبال نے تاریخی مقامات اور آثار کی سیر کی، متعدد دعوتوں میں شریک ہوئے، جامع ازہر کا دورہ کیا۔ 5 دسمبر سن 1931 عیسوی کی شام کی ریل سے بیت المقدس روانہ ہو گئے۔ 2 دسمبر کی صبح بیت المقدس پہنچے۔ دیگر زعماء کے ساتھ مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسین بھی استقبال کو تشریف لائے ہوئے تھے۔ اگلے دن سے معتمر عالم اسلامی کے باقاعدہ اجلاس شروع ہوئے۔ اقبال مندوب کی حیثیت سے مدعو تھے، انہیں نائب صدر مقرر کیا گیا۔ 14 دسمبر تک اقبال تمام کارروائی میں شریک رہے۔ اب رخصت ہونا تھا، لہٰذا اسی تاریخ کو ایک اجلاس میں الوداعی خطاب فرمایا۔ 28 دسمبر سن 1931 عیسوی کی صبح بمبئی واپس پہنچ گئے۔ وہاں زیادہ نہیں رکے، اسی شام بذریعہ ریل لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ فروری سن 1932 عیسوی میں جاوید نامہ کی اشاعت ہوئی۔ اسے فارسی کی ڈیوائن کامیڈی کہنا چاہیے۔ 6 مارچ 1932 عیسوی کو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے YMCA ہال میں پہلا یوم اقبال منایا۔ کئی اصحاب نے اقبال کی شخصیت اور ان کے فکر فن پر مقالے پڑھے اور تقریریں کی۔ 21 مارچ کو لاہور میں اقبال کی زیر صدارت آل انڈیا مسلم کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ اقبال نے خطبہ صدارت پڑھا، جس میں انہوں نے دوسری گول میز کانفرنس کا ماجرا سنایا، اس زمانے کے اہم سیاسی مسائل کا گہرا جائزہ لیا اور مستقبل کی تعمیر کے امکانات پر نظر ڈالی۔ یہ خطبہ ہر لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اسے نظر انداز کر کے بر عظیم کے مسلم تاریخ کے جوہر کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ سن 1935 عیسوی کے آخر میں برطانوی حکومت کی طرف سے لندن میں تیسری گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اقبال اس مرتبہ بھی بلائے گئے۔ 17 اکتوبر سن 1932 عیسوی کو انگلستان روانہ ہوئے، 23 دسمبر تک وہیں رہے۔
اقبال نے پھر کانفرنس میں کوئی دلچسپی نہ لی کیونکہ اس میں اٹھائے گئے بیشتر مباحث وفاق سے متعلق تھے، جس سے اقبال کو کوئی سروکار نہ تھا اور نہ وہ رکھتے تھے۔ وہ تو ہندوستان کے اندر صوبوں کی ایسی خود مختاری کے قائل تھے جس میں مرکزی حکومت نام کی کوئی سے شے موجود نہ ہو، صوبوں کا براہ راست تعلق لندن میں بیٹھے ہوئے وزیر ہند سے ہو۔ انگلستان سے اقبال فرانس آئے، پیرس میں لوئی مونسیون اور ہنری برگسا سے ملاقات کی۔ جنوری سن 1933 عیسوی کے پہلے ہفتے میں اسپینیا روانہ ہوئے۔ وہاں اقبال مشہور مستشرق آسین پالا کویس کے مہمان رہے۔ 24 جنوری سن 1933 عیسوی کو اقبال نے میڈرڈ یونیورسٹی میں اسپین اور فلسفہ اسلام کے موضوع پر لیکچر دیا۔ قیام اسپینیا کے دوران میں انہوں نے قرطبہ، گرناطہ، اشبیلیا اور تلتیلا کی سیر کی تھی۔ مسجد قرطبہ تو ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں گھر کر گئی۔ اس مسجد نے اقبال کے باطن کی عمیق ترین سطح کو چھو لیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف اقبال کی بلکہ اردو کی بہترین نظم مسجد قرطبہ وجود میں آئی۔ 700 سال سے یہ مسجد اذان اور نماز سے محروم تھی۔ اتنی لمبی مدت کے بعد اقبال پہلے آدمی تھے جنہوں نے یہاں اذان دی اور نماز پڑھی۔ اللہ اکبر کی گونج مسجد کی روح ہوتی ہے۔ کیسی سعادت ہے کہ اللہ کا ایک بندہ آیا اور پوری 7 صدیوں کے سناٹے کو توڑ کر اس مسجد کو پھر سے زندہ کر گیا۔ اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دعام جس میں نہیں رفت و بود، رنگ ہو یا خشت و سنگ، جنگ ہو یا حرف و سود، معجزائے فن کی ہے خون جگر سے نمود، قطرائے خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود، تیری فضا دل فروز میرا نوا سینہ سوز، تو اسے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کی قشود، عرش معلا سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ قافِ خاک کی حد ہے سو پر کبود، پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و غداز سجود، کافر ہند ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میری رگ و پے میں ہے۔ 25 فروری سن 1933 عیسوی کو اقبال لاہور واپس پہنچ گئے۔ اکتوبر کے آخری عشرے میں اقبال افغانستان گئے۔ نادر شاہ اپنے ملک میں تعلیم کو فروغ دینا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک اصولی خاکہ تیار کرنے کے لیے انہوں نے اقبال، راس مسعود اور سید سلیمان ندوی کو مشاورات کے لیے بلایا۔ نادر شاہ سے ملاقاتیں رہیں، مختلف شخصیتوں اور انجمنوں کی طرف سے استقبالیے دیے گئے، غزنی، کولات، گلزائی، قندھار اور کچھ دوسرے مقامات دیکھے۔ مغل فرما روا اظہر الدین، بابر حکیم سنائی، سلطان محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی مزاروں پر فاتحہ پڑھی۔ 6 نومبر کو قندھار سے واپس روانہ ہوئے، 4 نومبر کی رات لاہور پہنچ گئے۔ افغانستان کا یہ دورہ گو کہ مختصر رہا، لیکن اقبال کو اس سرزمین میں اور اس کے باشندوں کے ساتھ ایسا شدید تعلق تھا کہ ان کے لیے یہ چند روزہ سیاحت بھی ایک تخلیقی تجربہ بن گئی، اور جو ان کی فارسی مثنوی مسافر میں تشکیل پایا۔ یہ مثنوی بقول سید سلیمان ندوی خیبر و سرحد کابل و غزنی و قندھار کے عبرت انگیز مناظر و مقابر پر شاعر اقبال کے آنسوؤں میں اور بابر، سلطان محمود، حکیم سنائی اور احمد شاہ ابدالی کی خاموش تربتوں کی زبان حال سے سوال و جواب ہے۔ اس کا آغاز نادر شاہ شہید کے مناقب سے اور اختتام محمد ظاہر
شاہ سے اظہاری توقعات پر ہے۔ 4 دسمبر سن 1933 عیسوی کو پنجاب یونیورسٹی نے اقبال کو ڈی ایل ایڈ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ برعظیم میں مسلم سیاسی جماعتیں سخت انتشار اور افتراق میں مبتلا تھیں۔ اپنا راگ الاپا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے قومی مستقبل کا مسئلہ عاملاً فراموش کیا جا چکا تھا۔ قائد اعظم مایوس ہو کر لندن جا چکے تھے۔ یہ سب دیکھنے اور کرنے کو اور ایک اقبال رہ گئے تھے، لیکن قدرت کو مسلمانوں کی بہتری منظور تھی۔ اقبال اور دوسرے مخلصوں کے اصرار پر قائد اعظم ہندوستان واپس آ گئے اور 4 مارچ سن 1934 عیسوی کو مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ لیگ کے تن مرتاع میں جان پڑ گئی اور بر عظیم میں مسلمانوں کے دل میں دن پھر سے ابھر آئی۔ جنوری سن 1935 عیسوی میں دوسرا اردو مجموعہ بال جبریل شائع ہوا۔ 6 مئی 1936 عیسوی کو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اقبال سے ملنے جاوید منزل تشریف لائے۔ آپ نے اقبال کو مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کا ممبر بننے کی دعوت دی، جسے اقبال نے اپنی شدید علالت کے باوجود بخوشی قبول کر لیا۔ 12 مئی کو اقبال دوبارہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے۔ جولائی سن 1936 عیسوی میں ضرب قلم شائع ہوئی، جسے اقبال نے دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ کا نام دیا۔ اس کتاب کے 6 حصے ہیں: اسلام اور مسلمان، تعلیم و تربیت، عورت ادبیات فنون لطیفہ، سیاست مشرق و مغرب اور محراب گل افغانستان کی افکار۔ اختصار سے کہا جائے تو بال جبریل اقبال کے شعری تفکر کی معراج ہے اور ضرب قلم ان کی فکر کا منتہائے کمال ہے۔ نومبر سن 1936 عیسوی میں فارسی مثنوی پسچہ باید کردائے اقوام شرق مع مسافر کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ اقبال کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ علاج معالجے میں ہر جتن کر کے دیکھ لیا، مگر ذرا بھی افاقہ نہ ہوا۔ لکھنا پڑھنا بند کروا دیا گیا۔ بس ایک ہی دھن لگی رہتی تھی کہ کسی طرح حج کر لوں اور روزہ رسول پر حاضری دے آؤں۔ سعید راس مسعود کے نام اپنے ایک خط مرخائے 15 جنوری 1937 عیسوی میں فرماتے ہیں: انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال آئندہ حج بھی کروں گا اور دربار رسالت میں حاضری بھی دوں گا، اور وہاں سے ایک ایسا تحفہ لاؤں گا کہ مسلمانان ہند یاد کریں گے۔ یہ تحفہ کیا ہوتا؟ ارمغان حجاز، جو اقبال کے انتقال کے بعد نومبر 1938 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اقبال کی صحت بگڑتی جا رہی تھی، طرح طرح کی بیماریوں نے ہجوم کر رہا تھا، افاقے کی امید کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود روزمرہ کے معمولات جاری تھے۔ ہمیشہ کی طرح شام کی مجلس ویسے ہی جمتی، لوگ آتے، ان کے ساتھ دنیا بھر کے موضوعات پر پوری حاضر دماغی کے ساتھ بات چیت رہتی، خطوط کے جواب بھی لکھوائے جاتے، اور خلوت اور جلوت میں شعر کی آمد کا بھی وہی عالم تھا۔ کسی نے پریشانی دکھائی تو اس سے فرمایا: نشان مرد مومن بات تو گویم، جو مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ 20 اپریل سن 1938 عیسوی کی رات سے حالت میں تغیر آنا شروع ہوا۔ چودھری محمد حسین نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو جمع کیا۔ تفصیلی معائنے کے بعد سب کی یہی رائے تھی کہ رات خیریت سے گزر گئی تو صبح سے نیا علاج شروع کیا جائے گا۔ ذرا دیر کو سوئے ہوں کہ شانوں میں سخت درد اٹھا اور نیند اڑ گئی۔ خواب آور دوا دینے کی کوشش کی گئی، مگر انکار کر دیا گیا کہ میں بے ہوشی کے عالم میں نہیں مرنا چاہتا۔ کچھ رات رہتی تھی کہ حالت غیر ہو گئی۔ فجر کی اذانیں سنائی دیں تو خبر گیری کے لیے بیٹھے ہوئے دوستوں نے خیال کیا کہ فکر کی رات کٹ گئی، سب قریب کی مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے۔ بس ایک قدیمی جانثار اور خدمت گزار علی بخش دیکھ بھال کو رک گیا۔
اچانک دل پکڑ کے فرمایا کہ یہاں شدید درد ہے۔ ابھی علی بخش انہیں بازوؤں میں لیے یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے، اقبال نے اللہ کہا اور ان کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ ٹھیک 5:14 صبح کی اذانوں کے سائے میں اس شخص نے موت کا پل پار کر لیا جو خوف خدا کا مجسمہ اور عشق رسول کا نمونہ تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اقبال کے وصال کی خبر آنن فانن سارے شہر میں پھیل گئی۔ اخباروں نے ضمیمے نکالے، دفاتر، عدالتیں، بازار اور مسلمانوں کے تمام ادارے بند ہو گئے۔ شہر میں زندگی کا عمل رک گیا۔ لگتا تھا کہ لاہور کی ساری آبادی نے جاوید منزل کا رخ کر رکھا ہے۔ اپنے محسن و مربی کے آخری دیدار کے لیے شام تک اشک بار لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ شام 5 بجے کلمہ شہادت کی گونج میں جنازہ اٹھا۔ 50-60 ہزار کاندھے دینے والوں میں کون تھا جو نہیں تھا؟ سوگواروں کے اس جمع غفیر میں دیندار، دنیا دار، امیر، غریب، عالم، ان پڑھ، بوڑھے، جوان سبھی شامل تھے۔ ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب و ملت کا آدمی موجود تھا۔ رات 8 بجے بادشاہی مسجد کے صحن میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ 9:45 بجے کے قریب اس فخر روزگار کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ قبر کے ایک طرف تقریباً متصل شاہی مسجد اور دوسری جانب ذرا فاصلے پر شاہی قلعہ، ایک دینی شکوے کی علامت اور دوسرا دنیاوی عظمت کا نشان۔ خدا کی شان کے اقبال جب تک جیے دونوں کو ان کے حسب مراتب جوڑ کر جیے، اور مرے تو مدفن بھی ایسا پایا جسے دیکھ کر دین و دنیا کا مثالی توازن آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کلیات اقبال، حیات اقبال ہوتا ہے ختم۔ دیجیے اپنے دوست ماجد کو اجازت۔ خدا حافظ۔ ادبی شعراء اور ادیبوں کی حیات اور خدمات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کیجیے۔ شکریہ۔